بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو یہ آج کی کہانی دو ایسے آدمیوں کے بارے میں ہے جو سمندر میں کئی دن تک پھنسے رہے اور اتنے دن تک انہوں نے کیا کھایا پیا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو یہ پہلی کہانی ایک بوڑھے آدمی کے بارے میں ہے جو 14 گھنٹے سے بھی زائد ایک سمندر میں بوائے کے ساتھ پھنسا رہا اور امدادی ٹیم کا انتظار کر رہا تھا۔ ایسی نازک حالت میں وہ صرف اپنی جان کی فکر کر رہا تھا۔ وہ اتنے بڑے سمندر میں اکیلا تھا۔ یہ شخص ایک بحری جہاز سے الٹنے کے کچھ دیر بعد اپنے آپ کو ایک بڑے سمندر میں پاتا ہے۔ وہ ایک ایکٹنگ انجینئر تھا۔ وہ ایک بہت ہی ٹھنڈے بحر الکاہل میں تھا اور اس سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کے پاس کوئی لائف جیکٹ بھی نہیں تھا۔ وہ بہت ہی ٹھنڈے اور سرد سمندر میں اکیلا تھا۔ اس بحری جہاز میں لوگ اس آدمی سے ناآشنا تھے لیکن جہاز مسلسل چل رہا تھا۔ یہ ودم نمی آدمی پانی میں تیرتا رہا جب تک کہ سورج آخر کار پانی تک کے اوپر نہ چڑھ آیا۔ اپنے ارد گرد روشن کرنے کے لیے اس نے افق پر کچھ دیکھا۔ اس نے جو سیاہ نقطہ دیکھا وہ مچھوارہ تھا۔ وہ آرام، حفاظت اور بچاؤ کے انتظار میں ایک بہترین جگہ سے لپٹ گیا۔ سمندر میں پھنسا ہوا آدمی بوئے سے چمٹ جاتا ہے۔ یہ جس جہاز میں سفر کر رہا تھا اس کارگو جہاز نے کچھ فاصلہ طے کیا اس سے پہلے کہ 6 گھنٹے گزرنے کے بعد MIA کو احساس ہوا کہ اس کا انجینئر کھو چکا ہے اور جہاز میں موجود نہیں ہے۔ ایک بار جب انہیں احساس ہوا کہ ان کا انجینئر جہاز میں نہیں ہے تو انہوں نے جہاز کو واپس پیچھے پلٹ لیا۔ کام کے نوشہ جاں کا استعمال کرتے ہوئے جہاز کے عملے نے طے کیا کہ صبح 4 بجے کے قریب گم ہوا۔ جہاز مدد کے لیے فرانسیسی بحریہ ہوائی جہاز کے پاس پہنچا۔ آخر کار انہوں نے اس شخص کو سمندر میں پھنسا ہوا پایا۔ جہاز کے عملے میں اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ اس نے اپنے والد کو یہ پانی میں تیرتا ہوا دیکھا۔ اسے لگا کہ اس کا والد مر چکا ہے لیکن جب قریب جا کر دیکھا تو وہ زندہ تھا لیکن وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے بیٹے کا نام مارات تھا۔ مارات نے بتایا کہ اس کا والد فوراً ہی ڈوب جاتا لیکن اس نے ہمت نہ ہاری، اسی وجہ سے زندہ رہا۔ مارات نے مزید بتایا کہ فروری کی صبح سویرے کام کرنے کے بعد اس کے والد گرام چکر آنے کے بعد ڈیک پر چلے گئے۔ مارات کو شبہ ہوا کہ اس کا والد اسی وقت پانی میں ڈوبا ہوگا۔ بالآخر دوستو اس کہانی کا ایک خوشگوار خاتمہ ہوا جب ایک بیٹے اور باپ نے ایک دوسرے سے دوبارہ ملاقات کی اور پھر جہاز کے عملے کو ان کا انجینئر واپس مل گیا۔ دوستو یہ کہانی ایک ایسے آدمی کی ہے جو سمندر میں چند گھنٹے نہیں بلکہ پورے 24 دن تک ایک کشتی میں پھنسا رہا۔ اس کے پاس کھانے کا کوئی بھنڈارا نہیں تھا بلکہ اس کے پاس صرف لہسن، کیچپ، مسالہ، کیویز کی بوتل تھی۔ وہ اس پر ہی کئی دن تک گزارا کرتا رہا۔ کولمبیا کی بحریہ نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ بادبانی کشتی کو جزیرہ نما لاگو جیرا کے شمال مغرب میں 120 سمندری میل کے فاصلے پر دیکھا گیا۔ فرانکوائس ایک گزرے ہوئے کنٹینر جہاز کے ذریعے بندرگاہی شہر ارجنٹینا لے گیا تھا۔ فرانکوائس نے کولمبیا حکام کو بتایا کہ اس کی آزمائش دسمبر میں اس وقت شروع ہوئی جب کرنٹ نے سیل بوٹ کو سمندر میں بہا دیا۔ جب وہ نیدرلینڈ انیلز کے جزیرے سینٹ مارٹن سے مرمت کر رہا تھا تو میں نے اپنے دوستوں کو کال کی۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے اشارہ کھو دیا۔ فرانکوائس نے مزید بتایا کہ اس نے ایک کپڑے سے بارش کا پانی جمع کیا۔ انہوں نے کہا کہ فرانکوائس اچھی صحت میں پایا گیا لیکن اہلکار کا بتانا تھا کہ اس کا وزن کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ فرانکوائس نے ویڈیو ٹیپ پر کہا کہ اس نے کشتی کو ڈوبنے سے روکنے کے لیے اس سے مسلسل پانی نکالتا رہا۔ اس نے آگ جلانے کی بھی کوشش کی تاکہ پریشانی کے بغیر کامیابی کا اشارہ بھیجے۔ آخر کار ایک جہاز وہاں سے گزرا۔ اس نے آئینے سے اشارہ دیا تو انہوں نے اس کا اشارہ سمجھ لیا۔ بحریہ نے انہیں بتایا کہ جب جہاز دوبارہ گزرا تو انہیں دیکھا گیا۔ فرانکوائس نے مزید بتایا کہ اس نے کبھی بھی امید نہیں توڑی تھی اور اپنی فیملی کے بارے میں سوچتا رہتا لیکن میں کوسٹ گارڈ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اگر وہ نہ ہوتے تو میری جان نہ بچتی۔ بحریہ نے کہا کہ فرانکوائس کا ساحل پر طبی معائنہ ہوا اور پھر اسے ڈومینیکا گھر واپسی کے لیے امیگریشن حکام کے حوالے کیا گیا۔ دوستو ہماری یہ ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا۔ ملتے ہیں اس طرح کی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔